د دې زړه د تینا شکریا ادا کوم چې دورا ګڼ تعداد چې نن جمع شوي او نن تاسو ثابت کړه چې کرک چې کوم دی نه کې صرف کرک زمکه چې کوم د غیرتی پښتانه پیدا کړي بلکې کرک چې کوم دی آد عمران خان دا آد پی ټی آی دا او دا کومه جلسه مونږ په دې سکرین باندې ګورو نو الحمدلله تاسو په دې صدر نضلا کې یو غټ ریکارډ جوړ کړ دورا په ګڼ تعداد کې په صدر نضلا کې لا مونږ جلسه نه ده شوې او زه نن در روانو ما تاسو به خبر شوي یې چې په لاره کې چې کوم دی پولیس د اسلام آباد پولیس چې کوم دی ماته لارې ونیولې ټولې دا انټرچینج او په دا جی ټي روډ او په نو بهرحال هغې چې کوم دی زه مخې ته پرې نه خورم غلطي مونږ دا کړې وه چې په کار وه چې زه بېګا شپې تللی وی لکي ته او هغه ځای نه درغلی وی خو بهرحال دا دوم ځل دی چې خټک کرک خلک جمع کېږي او زموږ چې کوم دی قسمت نسته چې تاسو ته در ورسو کني پرون دیرباله خلکو ته ورسېدلو د خټک د کرک خټکو ته زه یو څو خبرې کول غواړم چې هغه انشاءالله د راتلونکي الیکشن نه بعد که چېرې خدای د پاکستان تحریک انصاف ته په دې صوبې چې حکومت ورکړه مرکز چې خو به انشاءالله یي یوه خبره ستاسو د دې رایلټیو ده او د رایلټیو حق باندې چې کوم دی محمود خان کوشش کړی دی چې ډاکه ووایي دا ستاسو ای ډي پي فنډونه چې کوم دي هغه نشته هغه هم په رایلټیو کې دی چې کوم د درشماري لکه یونیورسټي فلا یا چې کوم دا جوډیشل کمپلیکس نو انشاءالله دا زه د کرک خلکو سره وعده کوم چې د راتلونکي حکومت چې به د تاسو کم 12 ارب روپۍ رایلټي ده د کرک دا 12 ارب روپۍ رایلټي به چې کوم د منګه پاکستان تحریک انصاف په د کرک خلکو ته ورکوي او انشاءالله د تاسو سوشل یا انفراسټرکچر چې کوم ډیولپمنټ یې هغې پر دا پیسې استعمالیږي دومره خبره په دا صدر نضلا کې دا ټولو پښتنو ته وایم دا هر وخت چې کوم د ملاګان ور چت کړي دي او چې ګورو تیر ورته تاسو هم په کرک چې 2 سیټان ورکړل صوبایي نو تاسو د کرک خلک سوچ په وکړئ چې دغه ملایانو صاحبانو چې کوم دي څه کار وکړو څه خدمت یې د قوم وکړو په کار ده چې د صدر نضلا دی اوس یو ځل فیصله وکړي د جمعیت نه ځان خلاص کړي بار بار اوس خو د 16 مهینې د حکومت وکاته دین مو یې وکاته خدمت مو یې وکاته 16 مهینې بعد د پاکستان او خصوصا د خیبر پختونخوا یې چال کړ خدای رسول ته وګورو پیسې نور مه په غلطېږو خان چې کوم دی هغه کوم جنګ شروع کړی دی یا د هغه کوم هغه کاز ده کاز دپاره نن ټول پاکستان راوتی ده نن د کرک کې یا په سوات کې یا په ابتباد چې 3 کنونشنې به یک وخت روانې دي او 3 وړه کنونشنو ته لارې بندې سلې ټیر ګیس اوس خلک چې کوم دی هغو باندې کوتکونه راوغورځول خو خلک بیا راورسېدل او انشاءالله دا د دې ثبوت ده چې نن خیبر پختونخوا کې چې ورکر ته مخې ته لیډر یې او که نه نن خو زه د تاسو ریجنل چې کوم قیادت مو ده ایم پی ایز یا کوم تاسو ریجنل صدر ده هغو ته هم زه خراج تحسین پیش کوم چې تاسو قیادت تاسو سره ناسته او چې خپل لیډر سړي سره ناست وي نو ورکر نور حوصله اخلي او دغه خبره ما پرون تقریر چې کړې ده چې بای چېرته کنونشن وي نو انشاءالله اوس په قیادت راوځي او کینی به ورکر سره او د ورکر د حقوقو د ورکر د خبرې چې چا چې کوم د څوک یې نه اوري خان وایي هغه سړي به ما سره قدر نه وي نو یوه خبره یو شعر درته ډالي کوم وایي دلته مینه په شملو ده دلته قدر د دستار دی دلته مینه په شملو ده دلته قدر د دستار دی دلته خان او سردار نشته چې څوک سر لري سردار دی او دا خبره په خټکو ډیره درست راځي یو چې کوم دی چونکې تنګ ټیم دی ماښام لمونځ کېږي 2 خبرې زه په اردو کې کوم چې دا اوورسیز او دا نیشنل میڈیا ته هم ورسي بسم الله الرحمن الرحیم میرے کرک کے غیور پشتونوں آج آپ کے اس کنونشن کا ایک انعقاد اور اتنی بھاری تعداد میں آپ سب کی شرکت اس امر کی غماز ہے کہ خان کا طوطی اب پاکستانیوں کے سر چڑھ کے بول رہا ہے خان کو مائنس کرنے والے اور پی ٹی آئی کو نو پلینگ فیلڈ دینے والے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے لیے
فیلڈ بھی پیدا کر لیا اور خود ہی اب ہمیں آپ کی احسان کی یا آپ کی گریس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو قانونی حقوق تھے، جو ہمارے بنیادی حقوق تھے، وہ آپ نے ہمیں نہیں دیے۔ آپ نے ہم پہ لاٹھی چارج کیا، گولیاں برسائی، آپ نے ہر وہ فسطائیت کی جو کہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے ہمیں اس پہ مجبور کیا کہ آج ورکر تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ گنگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرک میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ جمع ہیں۔ میں تمام ضلع کرک کے باسیوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جملہ جو ورکرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے نامساعد حالات کے باوجود ایک تاریخ رقم کی ہے، اور جہاں پہ قوم اٹھ جاتی ہے، جہاں پہ قوم حوصلہ کر لیتی ہے، لوگوں نے سوچا کہ 9 مئی کے بعد اتنا مار مار کے ہم نے دبا دیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، لیکن تحریک انصاف اب اٹھ چکی ہے۔ اب تحریک انصاف 8 فروری تک کوئی مائی کا لال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ دبا سکتا ہے، نہ ہمارے ورکر کو ڈرا سکتا ہے۔ جو آپ نے کرنے تھے، مقدمے کرنے تھے، پرچے کرنے تھے، 3 MPO کرنے تھے، وہ سب ہم نے بھگت لیے۔ آپ مزید بھی جاری رکھیں، آپ پرچے کریں گے، آپ ماریں گے، آپ پیٹیں گے، اور الفن کہتے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے، ہم کنونشن کریں گے، ہم کمپین بھی کریں گے، اور اپنے امیدواروں کو انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ جتوائیں گے بھی۔ 8 فروری جو ہے ووٹ ڈالتے وقت تمام پاکستانیوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آج ملک میں واضح نظر آ رہا ہے کہ تمام قوتیں مل کے میاں نواز شریف کو ایک مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے پیش کر رہی ہے۔ نہ عوام ہے اس کے ساتھ، نہ ووٹ ہے ان کے ساتھ۔ آپ نے ان کے کنونشن دیکھے، 40 دن ہونے کو آئے ہیں، لیکن ابھی تک ایک جلسہ نواز شریف نے دوبارہ نہیں کیا۔ جلسہ کہاں سے کرے گا؟ لوگ ان کے ساتھ نکل ہی نہیں رہے، لوگ ان کے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک استحکام، پارلیمنٹیرین اور نواز شریف عمران خان کی جگہ لے لیں گے، وہ سب مل کے، یہ قوتیں مل کے بھی آج کرک کے جلسے کے برابر یا کنونشن کے برابر لوگوں کو پاکستان بھر میں اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ دوسری بات، خان کی کردار کشی ہو رہی ہے، خان پہ مقدمے در مقدمے بنائے جا رہے ہیں، خان کو تفتیش کے نام پہ، خان کو مقدمہ بازی کے نام پہ، اور خان کو سیاسی انتقاموں کی بنیاد پہ اس کو اور ان کے اہل خانہ کو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے خان صاحب جو ہیں وہ تمام صفات سے عاری ہیں جو ایک سٹیٹمنٹ کے پاس ہونے چاہیے۔ اللہ کا آپ یہ بھی معجزہ دیکھیں کہ سارے ٹی وی چینل لگے ہوئے ہیں، ساری میڈیا لگی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا خان کی غیبت میں، خان کی کردار کشی میں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی الزام آتا ہے۔ کبھی یہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی عدت کی بات کرتے ہیں، کبھی القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا معجزہ یہ ہے، الزام آتا ہے، الزام کا جواب یہ آتا ہے کہ جو لوگ خان کے قائل نہیں تھے وہ بھی خان کے ساتھ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں۔ آج پاکستانیوں نے تمام بے بنیاد پروپیگنڈوں کو یکسر مسترد کیا ہوا ہے۔ خان آج قوم کی نظروں میں ونڈیکیٹ ہو چکا ہے، قوم کو یہ پتہ چلا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی سماجی خدمات کے لیے ترجیح دی۔ پاکستان کو یہ واحد سیاستدان ہے جس نے حکومت میں 9 ہوتی ہوئی ہے پاکستان کو 3 کینسر اسپتال دیے، جنہوں نے پاکستان کو یونیورسٹیاں دی، اور وہ ایسی یونیورسٹیاں، ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جہاں خاتم النبیین کی ریسرچ ہوتی ہیں، اور پھر جو میاں والی کے ساتھ نمل یونیورسٹی ہیں جس کی مثالیں جو ہیں اب کوٹ ہوتی ہیں۔ خان نے صحت کارڈ دیا، خان نے پاکستانیوں کو پناہگاہیں دی، خان نے پاکستانیوں کی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہر وہ اصلاحات کو کرائی۔
دیوگر کا بیار وہ ٹک تک نہیں مسا مزان کو شروع اچھا تو خان نے پاکستانیوں کی جو خدمت کرنی تھی کھیل کے میدان میں اور سماجی خدمات ہو سیاسی خدمات ہو یا گورننس ہو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں واحد یہی ایک شخص ہیں جن کی خدمات ہیں سیاستدانوں میں نواز شریف نے 4 دفعہ حکومت کی کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا اسپتال تک بنایا ہو جس میں یہ اپنا علاج کر سکے 4 مرتبہ حکومت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مجھے 5ویں دفعہ منتخب کرو اور جب بھی یہ حکومت میں آیا ہے تو انتہائی تذلیل کے ساتھ نکالا گیا ہے ہر حکومت اس کا خاتمہ جو ہے اسکینڈل پہ ہوا ہے کرپشن پہ ہوا ہے ریفرنسز پہ ہوا ہے اور جب واپس آیا ہے تو ڈیل کے نتیجے میں آیا ہے $12 بلین پاکستانیوں کے لوٹ کے فارن جو بینکس ہیں ان میں ڈپازٹ کر چکا ہے پاکستانی جو اوورسیز ہیں جو $13 بلین بیچتے ہیں وہ کیوں کر پاکستان میں بھیجیں گے اگر ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں جو ڈالر وہ بھیج رہے ہیں وہ باہر سے بھیجیں اور جو حکمران بنے ہوں گے وہ یہاں سے باہر ڈالر بھیجیں پاکستان کے پیسے بھیجیں پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے بھیجیں آخری بات ہم کے پی میں آغاز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر پنجاب میں کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے پنجاب کے باسیوں خان کے متوالوں پنجاب میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح غیر پشتون اٹھے ہیں پنجاب بھی سر بفلک نعروں سے گونجے گا کہ عمران خان زندہ باد PTI زندہ باد